میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو ہجرت کرنے کا وقت ہوا، مدینہ منورہ کا پرانا نام آپ کو بتاؤں، پرانا نام اس کا تھا اسرب۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر میں سکونت فرمائی تو اس کا نام مدینۃ النبی پڑ گیا، یعنی نبی کا شہر پڑ گیا۔ پھر یہ نام مختصر ہو کر مدینہ مشہور ہو گیا۔ پہلے یہ وہ شہر تھا جسے یثرب کے نام سے یاد کرتے تھے اور بہت ہی بیماری کا وہ شہر سمجھا جاتا تھا، لیکن جیسے ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک کو اس شہر میں رکھا تو اس کا نام شہر نبی پڑ گیا، اور پھر یہ نام مختصر حصوں میں مدینہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تاریخی حیثیت سے یہ بہت پرانا شہر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس شہر میں عرب کے دو قبیلے اوس اور خزرج تھے۔ ایک قبیلے کا نام اوس تھا اور دوسرے قبیلے کا نام خزرج تھا، اور کچھ یہودی آباد تھے، اور اوس و خزرج یہ کفار مکہ کی طرف سے بت پرست اور یہودی اہل کتاب تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اوس اور خزرج پہلے تو بڑے اتفاق و اتحاد کے ساتھ مل جل کر رہتے اور سہتے تھے، یعنی یہ دو بھائی ایک الگ الگ قبیلہ بنا لیے تھے، مگر پھر عربوں کی فطرت کے مطابق ان دونوں قبیلوں میں لڑائیاں اور شروع ہو گئی، اور یہاں تک کہ آخری لڑائی جو تاریخ عرب میں ہے، جنگ بعاث کہتے ہیں اسے، اس قدر ہون جیسے کہ ایسے لڑائی ہوئی ان دونوں کے درمیان، اور صرف یہود و نصارہ کی وجہ سے اس قدر ہونا، اور دونوں خون ریزی ہوئی ایسی لڑائی کہ اس میں اوس و خزرج کے تقریباً تمام نامور بہادر جو لڑنے والے تھے وہ ان کے سر کٹ گئے، وہ مر گئے، اور یہ دونوں قبیلے بے حد کمزور ہو گئے۔ آپس میں سے پہلے اتحاد کے ساتھ رہتے تھے، مل کر رہتے تھے، تو اس وقت جب مل کر یہ رہتے تھے تو بڑے سے بڑا قبیلہ ہو، یہود و نصارہ ہو، سب ان کے زیر قدم رہتے تھے، لیکن آپس میں یہود و نصارہ کے چند قابلے ان کے ساتھ ہو گئے، چند ان کے ساتھ ہو گئے، پھر یہ دونوں مل کر آپس میں لڑائی کرا دی، اور جس کی بنا پر یہ سب سے کمزور پڑ گئے۔ اس کی تاریخ بہت لمبی ہے، آپ کو وقت ملا تو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ بہرحال یہودی اگرچہ تعداد میں بہت کم تھے، مگر چونکہ وہ تعلیم یافتہ تھے، اس لیے اوس و خزرج ہمیشہ یہودیوں کے علمی برتری سے مرعوب اور ڈر گئے اور ان کے زیر اثر رہتے تھے۔ بندہ علم کے ذریعے بہت بلندی کو پہنچ جاتا ہے۔ آج دیکھیے یہود و نصارہ جتنا توجہ، جتنا فوکس وہ تعلیم کی طرف دیتے ہیں، کسی چیز کی طرف نہیں دیتے۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیم و تربیت کی بدولت اوس اور خزرج کے تمام اختلافات ختم ہو گئے، اور یہ دونوں قبیلے شیر و شکر کی طرح مل جل کر پھر رہنے لگے۔ حالانکہ اس میں لڑائی یہود و نصارہ کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے تو پھر طاقتور بن گئے، اور چونکہ ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کی اپنے تن من دھن سے بے پناہ امداد و نصرت کی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش بختوں کو انصار کے معزز لقب سے سرفراز فرمایا۔ آج جو مدینہ طیبہ بلکہ پوری کائنات میں جتنے انصار کہے جاتے ہیں، انصار والے نسب سے ہیں، جتنے بھی انصار خاندان سے، وہ سب کے سب انہی دو قبیلوں کی اولاد میں سے ہیں۔ اور قرآن کریم نے بھی ان جان نثاران اسلام کی نصرت رسول و امداد مسلمین پر ان خوش نصیبوں کی مدح و ثنا کا جا خطبہ پڑھا، اور
ان کو از روئے شریعت انصار کی محبت اور ان کی جناب میں حسن عقیدت تمام امت مسلمہ کے لیے لازم الایمان اور واجب العمل قرار پائی۔ قرآن نے فرما دیا کہ ان سے محبت کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہرحال انصار کو بت پرست تھے، مگر یہودیوں کے میل جھول سے اتنا جانتے تھے کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے، اور مدینہ کے یہودی اکثر انصار کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج کو دھمکیاں بھی دیا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت ہم ان کے لشکر میں شامل ہو کر تم بت پرستوں کو دنیا سے نیست و نابود کر ڈالیں گے۔ اس لیے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا یہود و نصارہ دونوں کو انتظار تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 11 نبوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق حج میں آنے والے قبائل کو دعوت اسلام دینے کے لیے مینا کے میدان میں تشریف لے گئے۔ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں، اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے۔ میرے آقا نے جو مصیبتیں اٹھا کر اسلام کی دعوتیں اور تبلیغ دی ہے، کسی نبی نے ایسا تبلیغ نہ دیا، اور قرآن مجید کی آیتیں سنا کر لوگوں کے سامنے اسلام پیش فرمانے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں عقبہ کی گھاٹی کے پاس، جہاں آج میں تو بہرحال نہیں گیا ہوں، لیکن کتابوں سے جتنا میں افادہ کر لیا ہوں، آپ کسی جانے والے سے پوچھیں گے، جو مینا میں گھاٹی کے پاس، عقبہ گھاٹی جو ہے پہاڑی ہے، اس کے پاس جہاں آج کہتے مسجد العقبہ ہے، تشریف فرماتے تھے۔ جو مسجد العقبہ ہے، یعنی مسجد عقبہ جسے کہتے ہیں، وہاں آپ تشریف فرماتے تھے کہ قبیلے خزرج کے 6 آدمی آپ کے پاس آ گئے۔ آپ نے ان لوگوں سے ان کا نام و نسب پوچھا، پھر قرآن کی چند آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس سے یہ لوگ بے حد متاثر ہو گئے، اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر آپس میں یہ کہنے لگے کہ یہودی جس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دیتے رہے ہیں، یقیناً وہ نبی یہی ہیں، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لیں۔ یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے، اور مدینہ جا کر اپنے اہل خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ ان 6 خوش نصیبوں کے نام یہ ہیں: حضرت ابو الحسیم بن تحیان، اور حضرت ابو امامہ بن اسعد بن زرارہ، اور حضرت عوف بن حارث، حضرت رافع بن مالک، حضرت قطبہ بن عامر بن حدیدہ، حضرت جابر بن عبداللہ بن ریاب، اور یہ تمام حضرات اس وقت اسلام قبول کرنے کے بعد جب یہ مدینہ روانہ ہوئے، واپس مدینہ پہنچے، تو اپنے تمام قبیلے والے کو اسلام کی دعوت دینے لگے، اس لیے کہ انہیں یہود و نصارہ نے تو دھمکیاں دے رکھی تھی کہ جو پیغمبر نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے تو ہم ان کے ساتھ رہ کر تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ لیکن جب انہیں معلوم چلا کہ یہ تو نبی آخر الزماں تشریف فرما ہے، یہی ہے نبی، تو یہ لوگ پہلے یہود و نصارہ سے پہلے اسلام لے آئے، اور اسلام لا کر اور انہیں ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر اپنے قبیلے والوں کو بھی اسلام کی دعوت دینے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوسرے سال 12 نبوی میں، آپ کو بتا دوں نبوی کہتے کسے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد سے، جب نبوت کا آپ نے اظہار کیا، اس کے بعد سے 12 سال، یعنی 1 سال گزرے تو 1 نبوی، 2 سال گزرے تو 2 نبوی، اسی طریقے سے آپ کی نبوت کے بعد 12 سال میں نبوی میں حج کے موقع پر مدینہ کے 12 اشخاص مینا کی اسی گھاٹی میں چھپ کر مشرف اسلام ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام بیعت عقبہ اولا ہے، پہلا بیعت، جسے بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں۔
یہ 12 شخص تھے جو مدینہ سے آئے اور اسی گھاٹی میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن بابرکت سے مشرف اسلام ہوئے۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست پیش کی کہ آپ احکام اسلام کی تعلیم کے لیے کوئی معلم بھی ان لوگوں کے ساتھ کر دیا جائے۔ یعنی وہ لوگ یہ درخواست کی کوئی ایسا پڑھانے والا، اسلام پڑھانے والا ہمارے ساتھ کر دیں تاکہ وہ میرے ساتھ مدینہ جائے اور وہاں جا کر ہماری قوم کو، ہمارے قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا۔ وہ مدینہ میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر ٹھہرے اور انصار کے ایک ایک گھر میں جا جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ ذرا آپ سوچیں، آج ہمارے یہاں محفلیں ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی، بندہ آنے کو تیار نہیں، لیکن صحابہ کے اخلاق کو دیکھیں، ایک ایک گھر جا کر آپ تبلیغ کیا کرتے تھے، تبلیغ اسلام کرتے تھے، اور روزانہ 1-2 نئے آدمی آغوش اسلام میں آنے لگے۔ ہر دن کا یہ معمول ہو گیا، 1 2 3 4 روزانہ لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ یہ سلسلہ جاری ہو گیا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ مدینے سے قباء تک گھر گھر اسلام پھیل گیا، اور قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بہادر اور با اثر شخص تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے پہلے تو اسلام سے نفرت و بیزاری ظاہر کی، مگر جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا تو ایک دم ان کا دل پیش ہو گیا، ان کا دل نرم پڑ گیا، اور اس قدر متاثر ہوئے کہ سعادت ایمان سے سرفراز ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہوتے ہی ان کا قبیلہ پورا اوس بھی دامن اسلام میں آ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دن، لیکن آج ہم قرآن کو طاق میں رکھ دیے ہیں، پیٹی میں بند کر کے ہم طاق میں رکھ دیے ہیں، ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ دیکھیں، صحابہ جب قرآن پڑھتے تھے لوگ ایمان لے آتے تھے، کافر یہود و نصارہ وہ ایمان لاتے تھے قرآن کی آیتیں سن کر، اور ہم ہیں کہ ہمارے دلوں میں بھی قرآن جذب ہو جائے تو بھی ہم سنبھلنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے اخلاق سے باز نہیں آتے، ہم لوگوں کو وہی تکلیف دینا، لوگوں کو مشکل میں ڈالنا، حسد کرنا، لوگوں سے دشمنی رکھنا، لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ کرنا، وہ چیز ہماری خصلت بن چکی ہے۔ قرآن سے افادہ کریں، قرآن کی آیتیں پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کا دل بھی مطمئن ہوگا اور لوگوں کے درد آپ کے دل میں محسوس ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی سال بقول مشہور ماہ رجب کی 27ویں رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحالت بیداری معراج جسمانی ہوئی، اور اسی سفر معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئیں جن کا تفصیلی بیان انشاءاللہ تبارک و تعالی معجزات کے باب میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے 1 سال بعد 13 نبوی میں حج کے موقع پر مدینہ کے تقریباً 72 شخص نے مینا کی اسی گھاٹی میں اپنے بت پرست ساتھیوں سے چھپ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر آپ نے بیعت کی اور یہ عہد کیا کہ ہم لوگ آپ کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ یہ دوسرا بیعت تھا، بیعت عقبہ کی یہ دوسری بیعت تھی کہ جس میں 72 افراد آ کر کے اسلام قبول کی اور یہ وعدہ کیا، یہ عہد کیا کہ ہم آپ کی حفاظت اور اسلام کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کر دیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ پر بہت بڑا احسان انصار کا ہے، اور انصار کے حق میں دعا بھی فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
یہ سلسلہ جاری ہو گیا اسلام کا، اسلام پھیلنے لگا۔ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے مدینہ والوں سے کہا کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان بنی ہاشم میں ہر طرح سے محترم اور معزز ہیں اور باعزت ہیں۔ ہم لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر ہمیشہ ان کی حفاظت کی ہے۔ اب آپ لوگ اب ان کو اپنے وطن میں لے جانے کے خواہش مند ہو تو سن لو، اگر مرتے دم تک تم لوگ ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ کیونکہ آپ کے چچا حضرت عباس آپ سے بہت بے پناہ محبت کرتے تھے۔ کوئی بھی مصیبت آپ پر آتی تھی تو آپ کے خاندان والے آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ اسی بنا پر جب انصار والوں نے آپ کو مدینہ چلنے کی درخواست پیش کی تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان نے یہ عہد لیا تھا کہ تم لوگ ان کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو داؤں پر لگا دینا، اس بنا پر تم لے جا سکتے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سن کر حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ کر کہنے لگے کہ ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں، ہماری پرورش تلواروں کی گود میں ہوئی ہے۔ حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ حضرت ابو الحسیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے یہ کہا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ہم لوگوں کے یہودیوں سے پرانے تعلقات ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہمارے مسلمان ہو جانے کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے وطن مکہ چلے آئیں۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ تم لوگ اطمینان رکھو کہ تمہارا خون میرا خون ہے، اور یقین کرو کہ میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو۔ ذرا قربان جائیں انصار کی عظمت پر کہ جس کو نبی فرمائیں کہ تمہارا خون میرا خون ہے اور میں تمہارا ہوں اور تم ہمارے ہو۔ جس کو نبی کہہ دے ہمارے ہو، اس کا بیڑا پار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مصطفیٰ کریم نے اور فرمایا تمہارا دشمن میرا دشمن ہے اور تمہارا دوست وہ میرا دوست ہے۔ یہاں سے یہ بات ظاہر ہو گئی، نبی نے فرما دیا تمہارا دوست وہ میرا دوست ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جو انصار سے محبت کرنے والا ہے گویا وہ نبی سے محبت کرنے والا ہے، اور جو انصار سے دشمن رکھنے والا ہے وہ نبی سے دشمنی کرنے والا ہے۔ جب انصار یہ بیعت کر رہے تھے تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حضرت عباس بن نزلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میرے بھائیوں، تمہیں یہ خبر بھی ہے کہ تم لوگ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ خوب سمجھ لو کہ یہ عرب و عجم کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جب انصار نے طیش میں آ کر نہایت ہی پرجوش لہجے میں کہا کہ ہاں ہم لوگ اسی پر بیعت کر رہے ہیں، بیعت ہو جانے کے بعد آپ نے اس جماعت میں سے 12 آدمیوں کو نقیب یعنی سردار مقرر فرمایا، اور ان میں 9 آدمی قبیلے خزرج کے اور 3 اشخاص قبیلے اوس کے تھے، جن کے مبارک نام یہ ہیں ابو امامہ اسعد بن زرارہ، سعد بن ربیع، عبداللہ ابن رواحہ اور رافع بن مالک، براء بن مرعور اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن عبادہ، منذر بن عمر، عبادہ بن ثابت، یہ 9 آدمی قبیلے خزرج کے تھے، اور یہ 4 آدمی جو تھے یعنی اسید بن حزیر، سعد بن خسیمہ اور ابو الحسیم بن تہایا، یہ 3 شخص جو قبیلے اوس کے ہیں، یعنی یہ 12 افراد اس وقت سردار بنائے گئے تھے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد یہ تمام حضرات اپنے اپنے ڈیروں پر چلے گئے، اپنے اپنے خیمے میں چلے گئے۔ صبح کے وقت جب قریش کو اس کی اطلاع پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو گئے، وہ جل بھن گئے، اور ان لوگوں نے ڈانٹ کر مدینہ والوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے؟ تو انصار کے کچھ ساتھیوں نے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنی لا علمی ظاہر کی۔ یہ سن کر قریش واپس چلے گئے، مگر جب تفتیش و تحقیقات کے بعد کچھ انصار کی بیعت کا حال معلوم ہوا تو قریش غیظ و غضب غصے میں آپے سے باہر ہو گئے اور بیعت کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے تعاقب کیا، مگر قریش حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکڑ سکے۔ ذرا دیکھیں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اسلام پھیلانے کے لیے۔ قریش حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ مکہ لائے اور ان کو قید کر دیا، مگر جب آپ کو زبیر بن مطعم اور حارث بن حرب بن امیہ کو پتہ چلا تو ان دونوں نے قریش کو سمجھایا کہ خدا کے لیے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً چھوڑ دو، ورنہ تمہاری یہ ملک شام کی تجارت خطرے میں آ جائے گی، کیونکہ ان لوگوں کا راستہ ملک شام ہی جا کر یہ تجارت کیا کرتے تھے۔ تو یہ سن کر قریش نے حضرت سعد بن عبادہ کو قید سے رہا کر دیا اور وہ بخیریت مدینہ پہنچ گئے۔ بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مدینہ منورہ میں جب اسلام اور مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، اس لیے کہ اب جتنے بھی اسلام قبول کرنے والے تھے، جو بھی بندہ اسلام قبول کرتا تو کفار مکہ ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھایا کرتے تھے۔ اس کی بنا پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عام اجازتیں دے دی کہ جو بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا چاہتا ہے وہ چلے جائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی، اس کے بعد یکے بعد دیگرے دوسرے بھی لوگ مدینہ روانہ ہونے لگے۔ جب کفار قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، ناکہ بندی کر دی، مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت سے صحابہ کرام مدینہ منورہ چلے گئے۔ صرف وہی حضرات مکہ مکرمہ میں رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا اپنی مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ابھی تک خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے آپ مکہ ہی میں مقیم رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھی آپ نے روک لیا تھا، لہٰذا یہ دونوں شمع نبوت کے پروانے بھی آپ ہی کے ساتھ مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب مکہ کے کافروں نے یہ دیکھ لیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے مددگار مکہ سے باہر مدینہ میں بھی ہو گئے ہیں اور مدینہ جانے والے مسلمانوں کو انصار نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، تو کفار مکہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی کر دیں۔ اس ڈر سے وہ ڈرنے لگے، چنانچہ اس خطرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے کفار مکہ نے اپنے دار الندوہ یعنی پنچایت گھر جسے کہتے ہیں جہاں پنچ جمع ہوتے ہیں، دار الندوہ میں ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد کی اور لوگوں کو بلایا۔ یہ کفار مکہ کا ایسا زبردست نمائندہ اجتماع تھا کہ مکہ کا کوئی بھی ایسا دانشور اور با اثر شخص نہ تھا جو اس کانفرنس میں شریک نہ ہوا ہو۔ خصوصیت کے ساتھ ابو سفیان، ابو جہلہ، ابو جہل، عتبہ، جبیر اور بن مطعم، یہ نضر بن حارث اور ابو بن خطر، زمعہ، یہ تمام کفار مکہ بڑے بڑے سردار
قریش جیسے کہ حکیم بن حسام، امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ، یہ تمام بڑے بڑے سرداران مکہ، تمام سرداران قریش اس مجلس میں موجود تھے۔ شیطان لعین بھی کمبل اوڑھے ہوئے ایک بزرگ شیخ کی صورت میں آ گیا۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں کتنی دشمنی رکھتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے غلاموں سے۔ شیطان لعین بزرگ شیخ کی صورت میں آیا اور قریش کے سرداروں نے نام و نسب پوچھا تو بولا کہ میں شیخ نجد ہوں، اس لیے اس کانفرنس میں آ گیا ہوں کہ میں تمہارے معاملے میں اپنی رائے بھی پیش کروں۔ یہ سن کر قریش کے سرداروں نے ابلیس کو بھی اپنی کانفرنس میں شریک کر لیا اور کانفرنس کی کارروائی شروع ہوئی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پیش ہوا تو ابو البختری نے یہ رائے دی کہ ان کو کسی کوٹھری میں بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور ایک سوراخ میں سے کھانا پانی ان کو دے دیا کرو۔ یعنی شیطان نے جب یہ بات سنی، شیخ نجد شیطان نے جب بات سنی تو کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں ہے، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے ان کو کسی مکان میں قید کر دیا تو یقیناً ان کے جانثار اصحاب کو اس کی خبر لگ جائے گی اور وہ اپنی جان پر کھیل کر ان کو قید سے چھڑا لیں گے۔ یہ شیطان لعین ان کو مشورہ دیتا تھا۔ ابو الاسود ربیع بن عمرو عامری نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو مکہ سے نکال دو تاکہ یہ کسی دوسرے شہر میں جا کر رہیں، اس طرح ہم کو ان کے قرآن پڑھنے اور ان کی تبلیغ اسلام سے نجات مل جائے گی۔ کیونکہ اس لیے کہ آپ جو بھی بندہ قرآن پڑھتا تھا تو کفار مکہ جب سنتے تھے تو وہ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ جو بھی اسلام لاتا اور قرآن پڑھتا اور دوسرے سنتے تو وہ مسلمان ہو جاتے تھے قرآن سننے کی بنا پر۔ اس بنا پر انہوں نے اپنا مشورہ پیش کیا کہ انہیں مکہ سے نکال دیا جائے۔ یہ سن کر شیخ نجدی یعنی شیطان نے بگڑ کر کہا کہ تمہاری اس رائے پر لعنت ہو، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کتنی مٹھاس ہے اور تاثیر و دلکشی ہے کہ خدا کی قسم اگر تم لوگ ان کو شہر بدر کر کے چھوڑ دو گے تو یہ پورے ملک عرب میں لوگوں کو قرآن سنا سنا کر تمہارے قبائل تمام قبائل عرب کو اپنا تابع فرمان بنا لیں گے اور پھر اپنے ساتھ ایک عظیم لشکر کو لے کر تم پر ایسی بلغار کریں گے، ایسی چڑھائی کریں گے کہ تم ان کے مقابلے سے عاجز و لاچار ہو جاؤ گے۔ جب یہ مشورہ اس مشورے کو بھی رد کر دیا کہ انہیں نکالا نہ جائے تو شیطان لعین جب ایسے مشورے کو رد کرتا رہا، حالانکہ وہ کہا کہ اگر انہیں نکال دو کہ تو یہ ان کی مٹھاس ان کی زبان ایسی ہے کہ لوگوں کو جمع کر لیں گے، اپنا غلام بنا لیں گے اور پھر وہ لشکر جرار لے کر چڑھائی کر دیں گے۔ تو ابو جہل بولا کہ صاحبو سنو، میرے ذہن میں ایک بات ہے، ایک رائے ہے جو اب تک کسی کو نہ سوجی ہوگی۔ یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے اور سب نے بڑے اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ کہیے وہ کیا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک مشہور بہادر تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو جائے اور سب ایک بارگی ایک ساتھ تمام قبائل کے ایک ایک نوجوان ایک ساتھ حملہ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالے معاذ اللہ۔ اس تدبیر سے خون کرنے کا جو جرم ہے تمام قبیلوں کے سر پر رہے گا اور ظاہر بات ہے کہ خاندان بنو ہاشم اس خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، لہذا یقیناً وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم لوگ مل جل کر آسانی کے ساتھ خون بہا کی رقم ادا کر دیں گے۔ خون بہا کی رقم، خون بہا یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کو کوئی قتل کر دے تو اس کے خون کی اجرت میں جو وہ اس کے خاندان والے رقم مانگے وہ رقم ادا کر دینا، یہ خون بہا ہے۔ ابو جہل کی یہ خوبی تجویز سن کر شیخ نجدی یعنی شیطان نے مارے خوشی کے اچھل پڑا اور کہا کہ بے شک یہ تدبیر بالکل درست ہے،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے سوا اور کوئی تجویز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ شیطان جب ایسے مشورے پر راضی ہوا، چنانچہ تمام شرکائے کانفرنس نے اتفاق رائے سے اس تجویز کو پاس کر دیا اور مجلس شورا برخاست ہو گئی، اور ہر شخص یہ خوفناک عزم لے کر اپنے اپنے گھر چلا گیا۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت، یعنی اس آیتوں میں قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرما دیا اور فرما کر ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے محبوب، یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مل کرتے تھے، تمہارے ساتھ مل کرتے تھے کہ تمہیں بند کر کے یا شہید کر دیں یا نکال دیں، اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے، یعنی اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے، مکر و فریب کرتے تھے، غداری کرنا چاہتے تھے۔ یاد کرو محبوب کہ وہ جب تمہارے ساتھ مکاری کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا تھی؟ اگلے صفحے پر اللہ رب العزت نے اس کا جلوہ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور کفار کی ساری اسکیم، ساری کوششوں کو کس طرح اس قادر مطلق اور قادر قیوم نے تہس نہس فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی بہترین تدبیر کے ساتھ ان کفار کو شکست دی۔ جب کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر کے کانفرنس ختم کر چکے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ رب العزت کا حکم لے کر نازل ہو گئے کہ اے محبوب، آج رات کو آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ یہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی حفاظت فرما رہا ہے، کیونکہ وہ رات ہی میں یہ فیصلہ کیے تھے، یہ تدبیر بنائے تھے، مکر و فریب کا جال بچھانا چاہتے تھے، اور اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے یہ آیتیں نازل فرما دی کہ آپ اسی رات اپنے بستر پر نہ سوئیں، بلکہ آپ مدینہ کے لیے ہجرت کر جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چنانچہ عین دوپہر کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پہلے اپنے گھر والوں کو ہٹائیں یہاں سے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر عرض کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان آقا، آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ کے حضور سے شادی ہو چکی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت عطا فرما دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان آقا، مجھے بھی ہمراہی کا شرف عطا فرمائیے۔ آپ نے یہ التجا پیش کی کہ یا رسول اللہ، مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ آپ نے ان کی درخواست منظور فرما لی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں ببول کی پتی کھلا کھلا کر کے تیار کر رکھی تھی کہ ہجرت کے وقت یہ سواری کے کام آئے گی۔ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ان میں سے 1 اونٹنی آپ قبول فرما لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قبول ہے، مگر میں اس کی قیمت دوں گا۔ میرے آقا نے اس وقت اپنی اس اونٹنی کو، یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے جو اونٹنی تیار کر رکھی تھی، اس کی قیمت دینے کا اظہار کیا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادل ناخواستہ فرمان رسالت سے مجبور ہو کر اس کو قبول کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت کم عمر تھی، لیکن ان کی بڑی بہن حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان سفر درست کیا اور توشہ دان میں کھانا رکھ کر اپنی کمر کے پٹکے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے، ایک سے توشہ دان کو باندھا اور دوسرے سے مشک کا منہ باندھا۔ اور یہ وہ قابل فخر شرف ہے کہ جس کی بنا پر ان کو ذات النطاقین 2 پٹکے والی کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سے نسبت رکھتے جائے اللہ رب العزت اسے بلند کرتا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے پٹکے کے 2 ٹکڑے کر دیے تو انہیں ان کا لقب پڑ گیا ذات النطاقین 2 پٹکے والی۔ تو کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی، جو بندہ ان کے دامن میں آ جائے ان کی شان بلند ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو جس کا نام عبداللہ ابن اریقط تھا، جو راستوں کا ماہر تھا، راہنمائی کے لیے اجرت پر نور رکھا اور اسے اجرت دے کر اسے کہا کہ تم میرا نوکر ہو جا، اور نوکری کی بنا پر اسے رکھا اور ان دونوں اونٹنیوں کو اس کے سپرد کر کے فرمایا کہ 3 راتوں کے بعد وہ ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر غار ثور کے پاس آ جائے۔ یہ سارا انتظام کر لینے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان پر تشریف لائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشان نبوت کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس وقت گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف علی المرتضیٰ تھے۔ کفار مکہ اگرچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنے قیمتی مال و سامان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی بہت سی امانتیں کاشان نبوت میں تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ، اور میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کے تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر ان کو عطا کر کے مدینہ چلے آنا۔ یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑے ہی سخت خطرے کا موقع تھا، کیونکہ نبی کی بستر پر سونا تھا اور کفار مکہ دشمن نبی وہ نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے بھی آئے ہوئے تھے۔ اس وقت نبی کے بستر پر سونا گویا کہ اپنے جان سے کھیلنا تھا، لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو معلوم تھا کہ کفار مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ تم قریش کے ساری امانتیں لوٹا کر مدینہ چلے آنا، حضرت علی کو اتنا اعتماد و یقین کامل تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینہ پہنچوں گا۔ اس لیے نبی نے فرما دیا ہے، رسول اللہ کا بستر جو آج کانٹوں کا بچھونا تھا حضرت علی کے لیے پھولوں کے سیج بن گیا تھا، اور آپ بستر پر صبح تک آرام کے ساتھ سوتے رہے، میٹھی نیند گزارتے رہے، اور اپنے اسی کارنامے پر فخر کرتے ہوئے شیر خدا نے اپنے اشعار میں فرمایا کہ وقیت بنفسی خیر من وطن الثرا ومن طاف بالبیت العتیق وبالحجر حجر، یعنی آپ نے کہا میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس ذات گرامی کی حفاظت کی جو زمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ و حتیم کا طواف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور بلند مرتبہ والا ہے۔ حضرت علی کو یقین کامل تھا کہ نبی نے فرما دیا ہے کہ تم فلا فلا کی امانت کو دے کر مدینہ آ جانا۔ یہ یقین ہے ان کا
کہ میں بستر نبی پر سوؤں گا اور مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ میٹھی نیند گزارتے رہے۔ آگے شعر میں لکھتے ہیں رسول الیہ خاف ان یمکروا بہ فنجاہ ذو الطول الالہ من المکر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ کفار مکہ ان کے ساتھ خفیہ چال چل جائیں گے، مگر خدا بندے قدوس مہربان نے ان کافروں کو خفیہ تدبیر سے بچا لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر نبوت پر جان ولایت کو سلا کر ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہوئے نبوت خانہ سے یعنی اپنے مکان سے باہر تشریف لائے، اور محاصرہ کرنے والے کافروں جو آپ کے مکان کو گھیر رکھے تھے ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے صاف نکل گئے، نہ کسی کو نظر آئے نہ کسی کچھ خبر ہوئی۔ ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہ تھا اس نے ان لوگوں کو خبر دی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے نکل گئے اور چلتے وقت تمہارے سروں پر خاک ڈال گئے، ہاں یہاں تک کہ چنانچہ ان بختوں کو نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی بھی ان کے سروں پر خاک اور دھول پڑی ہوئی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانہ سے نکل کر مقام حضورا کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے پیارا ہے، اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کی قسم قرآن مقدس میں یاد فرمائی اور فرمایا اے محبوب آپ جس میں رہتے ہیں اس شہر کی قسم۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں میرے نبی کو کتنا پیارا تھا۔ آج ہمارا یہ حال ہوتا ہے، کوئی بندہ ہمیں ہمارے شہر سے نکالے تو ہم یہ درد محسوس کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ہی قرار داد ہو چکی تھی، وہ بھی اسی جگہ آ گئے اور اس خیال سے کہ کفار مکہ ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا راستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کرے۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں نازک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور اس طرح خاردار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں کو روندتے ہوئے اس پر چلتے ہوئے اسی رات غار ثور پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے خود غار میں داخل ہوئے اور اچھی طرح غار کی صفائی کی اور اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر رکھا تھا اور سوراخ کے اندر سے ایک سانپ نے بار بار یار غارے کے پاؤں میں کاٹا، مگر حضرت صدیق اکبر جان نثار نے اس خیال سے پاؤں نہ ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب راحت میں خلل نہ پڑ جائے، مگر درد کی شدت سے یار غار کے آنسوؤں کی دھار کے چند قطرات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر نثار ہوئے، جس سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور اپنے یار غار، اپنے دوست، اپنے محبوب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو گئے اور پوچھا ابو بکر کیا ہوا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا، جس سے فوراً ہی سارا درد جاتا رہا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 3 رات اس غار میں رونق افروز رہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جوان فرزند حضرت عبداللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کو غار کے منہ پر سوتے اور صبح سویرے ہی مکہ چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا تدبیر کرتے ہیں اور کیا کیا وہ مشورہ کرتے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ رات گئے اور چراہ گاہ سے بکریاں لے کر غار کے پاس آ جاتے اور ان بکریوں کا دودھ دونوں عالم کے تاجدار ان کے یار غار پی لیتے، اور اسی طریقے سے 3 رات آپ نے غار میں گزاری۔ پھر وہاں سے آپ مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے اور اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ہمارے دلوں میں شوق پیدا فرمائے، ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔